بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ لوگ جو سیاسیات کے طالب علم ہیں انہوں نے تو یقیناً اس کو پڑھا اور سمجھا ہوگا، اور ان کے کریکلم میں یہ ایک اہم اصول کے طور پر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات کہ انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اس سے جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں بات، وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، وہ تکوینی طور پہ دنیا میں قائم ہے۔ وہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اور تکوینی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت آپریٹ کر رہی ہیں وہ خدا کی سے زیر نگوں ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، اور اسی طرح سے خلق اور امر کی جتنی سب چیزیں ہیں۔ تو اس ڈاکٹرین کے یا اس نقطہ نظر کے ماننے والے پھر یہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا زمین پہ خلیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جانشین یا نائب ہے، لہٰذا وہ خلافت اور وہ بادشاہی جو اللہ تعالیٰ کی تکوینی طور پہ اس کائنات پہ قائم ہے، یعنی اس طرح کی چیزوں میں، تو تشریعی طور پہ بھی یعنی پھر اس کو بالقوہ چیز کو بالفعل طریقے سے بھی نافذ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس خلافت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی اس کائنات میں قائم ہے، انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں سرزمین میں بھی اس بادشاہی کو قائم کرے، اور اس کے لیے اللہ کے نظام کو غالب کرنے، اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرے۔ یہ عام طور سے خواتین و حضرات یہ وہ نقطہ نظر ہے جو اس صدی اور پچھلی صدی کے بعض ہمارے بڑے اسکالرز کے ہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ان کے ہاں پیدا ہوا۔ مثال کے طور پہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی، انہوں نے اس کے بارے میں اپنے ہاں گفتگو کی اور اس خلافت کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ نمایاں کیا، اور یہ بتایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب و جانشین ہونے کے ناطے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو اس سرزمین پر بھی ویسے ہی غالب ہونا چاہیے، ویسے ہی اس کی وہ حیثیت ہونی چاہیے کہ سب اس کے تحت ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے آسمان پہ ہے۔ خواتین حضرات، استاذ جاوید احمد غامدی نے اس نقطہ نظر پہ تنقید کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ زبان کے اصولوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ مفہوم اس آیت سے اخذ نہیں کیا جاتا جس سے کہ عام طور سے زمین پر انسان کی خلافت کے کانسیپٹ کو اخذ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے شروع میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو بنانے والے تھے تو فرشتوں سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کے ترجمے میں یہ جو لفظ خلیفہ ہے، اس سے یہ مفہوم نکالا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک جانشین یا نائب بنانے والا ہوں۔ استاذ جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس لفظ خلیفہ کے اندر یہ مفہوم آپ نے پیدا کرنا تھا تو پھر ضروری تھا کہ یہاں پہ جو خلیفہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نکرہ کے طور پہ آیا ہے، کامن نام کے طور پہ آیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو یا تو مضاف الیہ کی صراحت کے ساتھ آنا چاہیے تھا، یعنی یہ آیت ایسے ہوتی کہ انی جاعل فی الارض خلیفتی، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور یا اس پہ جو لفظ خلیفہ ہے اس پہ الف لام ہونا چاہیے تھا، جو ایک ڈیفائننگ آرٹیکل ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو ہم the کہتے ہیں، تو آئی ایم میکنگ the، یعنی ایک خاص اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا کہ میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور وہ the کا جو الفاظ ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں میں نائب بنانے والا ہوں تو وہاں the اسپیسیفائی کرتا کہ یہاں انسان مراد ہے۔ اس آیت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اس آیت میں موجود ہے معرفہ ہونا اس اصول پہ کہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا الف لام سے، اور نہ اس اصول پہ کہ وہ مضاف الیہ کی صراحت سے آتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور نہ یہ کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور اشارہ کرتے ہوئے کہ اپنا خلیفہ۔ تو جب یہ نکرہ آئے گا تو پھر یہ اس مفہوم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ استاذ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیے خلیفہ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں جب ظاہر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ دو مفاہیم میں آتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی صاحب اختیار و اقتدار شخصیت کے جانشین یا نائب ہوں، جیسے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس آیت کا ترجمہ کیا گیا اسی مفہوم میں۔ اور دوسرا مفہوم جو اسی کا ترقی یافتہ مفہوم ہے وہ ہے محض صاحب اقتدار و اختیار ہونا۔
استاذ کہتے ہی ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہاں مراد اتنی تھی کہ فرشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک صاحب اقتدار شخصیت، صاحب اختیار شخصیت بنانے والا ہوں۔ اور دیکھیے اسی کے نتیجے میں فرشتوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر یہ ایسی کوئی ہستی بنانے والے ہیں تو پھر اس کے اندر وہ ضرور اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو وہ شخصیت یا وہ ہستی مس یوز کرے گی اور زمین پہ خون ریزی برپا کرے گی۔ اور انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا، اور یہ اعتراض اسی وجہ سے اٹھایا کہ وہ خلیفہ کے اس لفظ کا مطلب صحیح سمجھ گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں خلیفہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جانشین نہیں ہے یا نائب نہیں ہے، بلکہ ایک صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہستی ہے۔ جب وہ صاحب اختیار ہستی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یسفک الدماء، وہ تو خون بہائے گا، اور ہم آپ کے لیے موجود ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی ایسی شخصیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیر یہ وہ مکالمہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو استاذ کی بنیادی تنقید یہ ہے کہ یہاں پہ جو جس طرح سے یہ الفاظ یا یہ آیت آئی ہے اس میں خلیفہ کا لفظ جیسے آیا ہے وہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو اقتدار اور جانشین کا مفہوم ہے یہ کیا قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی اس طرح سے استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب اس بات میں جی ہاں، اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے کہ جہاں محض اقتدار اور اختیار مراد ہو۔ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ سورہ اعراف میں قوم عاد کو، یعنی قوم عاد کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قوم نوح، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلفاء بنایا قوم نوح کے بعد۔ تو اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ قوم عاد اور قوم نوح میں صدیوں کا فاصلہ ہے، تو یہاں جانشین تو وہ ہو نہیں سکتے، پھر دونوں کے علاقے مختلف تھے۔ تو اگر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہم نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا قوم عاد کو یہ کہتے ہوئے کہ وَاذْكُرْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قوم نوح، یاد کرو کہ ہم نے تم کو قوم نوح کا خلیفہ بنایا، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ یہاں پہ اصل میں خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ صاحب اختیار اقتدار کے مفہوم میں لیا جائے مجرد، نہ کہ جانشین کے مفہوم میں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو تو یہ جانشین حاصل نہیں ہوئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں کے علاقے فرق تھے اور دونوں میں صدیوں کا فاصلہ تھا، درمیان میں بہت ساری اور قومیں جو تھیں وہ اقتدار و اختیار پہ رہیں اور وہ جانشینی کرتی رہیں، اس لیے یہاں تو یہ موضوع نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے سورہ صاد میں حضرت داؤد کو مخاطب کر کے کہا گیا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا۔ اب یہاں اگر حضرت داؤد کو کہنا یہ مقصود تھا کہ میں نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، تو وہ اس کی تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تو پیدائشی طور پہ ہی سب لوگ انسان اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اس میں حضرت داؤد کو کہنے کی کیا وجہ ہے، سنگل آؤٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ بھی اصل میں ان کو یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خلیفہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک صاحب اقتدار ہستی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے کہا کیا، فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے تمہیں اقتدار دیا ہے زمین میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، تم زمین پہ پھر فیصلہ کرو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، یہی ان کو بتایا گیا۔ پھر دیکھیے یہ اسی سے لفظ بنا ہے استخلفہ، وعدہ ہی سے لفظ باب استفعال سے استخلفہ بنا ہے، اور یہ بھی اسی اقتدار ہی کے مفہوم میں آیا ہے۔ سورہ نور میں آیت 55 یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ وہ زمین میں ان کو استخلاف یعنی اقتدار بخشے گا، جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں کو انہوں نے ان سے پہلے لوگوں کو بخشا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ استخلاف کا جو لفظ ہے یا خلیفہ یعنی صاحب اقتدار بنانے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید میں بھی یہ استعمال عام ہے کہ کسی کو محض صاحب اقتدار اور صاحب اختیار بتانا۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کے جانشین کے طور پہ انسان نہیں بنایا گیا جیسے کہ عام طور سے سمجھا گیا، اور پھر آگے سے یہ فرض کر لیا گیا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جانشینی اور نیابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے وہ زمین پہ وہ قائم کریں، بلکہ یہاں محض اقتدار اختیار ہی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ استاذ کی تنقید ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی اس تنقید کی جو وجہ گرامیٹیکل بھی ہے، لنگوسٹکلی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو اس مفہوم میں آنا تھا تو پھر ضروری ہے کہ یا تو مضاف الیہ کی صراحت سے آتا خلیفتی کے لفظ سے، اور یا اس پہ الف لام یا معرف پہ لام ہوتا ہے، الف لام کا آرٹیکل اس پہ آتا، الخلیفہ آتا، جس سے پھر ایک خاص طریقے سے ہم یہ بات مراد لے لیتے۔
خواتین حضرات، یہ بات بھی بہت اہم ہے، اگر زبان کے جو طالب علم ہیں وہ اس سے شاید حاضر اٹھائیں کہ الفاظ کے اندر جو ترقی ہے معنی کی وہ ہوتی رہتی ہے اور تجرید بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر اس کا ایک حصہ مطلب کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ایک ڈیولپ فارم سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جو لفظ ہے کسی صاحب اختیار کا جانشین ہونا یا صاحب اختیار کی نیابت کرنا، اسی سے مجرد ہو کے اصل میں خلیفہ کا جو لفظ ہے، خلافت کا جو لفظ ہے، محض اختیار اور اقتدار کے مفہوم ہے، یعنی ایک ہے کہ صاحب اختیار کا جانشین ہونا اور ایک یہ ہے کہ مجرد صاحب اختیار ہو جانا۔ تو یہ دیکھیے یہ اسی لفظ کی ایک ڈیولپ فارم ہے، ایک چینج فارم ہے، یعنی تجرید یہ ہوئی ہے کہ لفظ کا مطلب یہ تھا کہ کسی صاحب اختیار ہستی کا جانشین یا نائب ہونا، تو جانشین اور جو نیابت کا مفہوم ہے یہ ختم ہو گیا اور صرف صاحب اقتدار کا مفہوم رہ گیا، تو یہ لفظ میں ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے۔ اس کی مثالیں اور بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک بڑی نمایاں مثال جو ہے وہ وارث کا لفظ ہے، یعنی وارثون، یعنی جیسے مثال کے طور پہ وارث کا لفظ کسی لیگیسی، کسی ترکے کے اونر کے لیے بھی آ جاتا ہے، بالکل ویسے یہ صرف اونر کے لیے بھی آ جاتا ہے، صرف مالک کے لیے۔ ایک ہے ترکے کا مالک جو ہم وارث کہتے ہیں، اور ایک ہے محض مالک۔ تو ترکے کا لفظ جو ہے وہ مجرد ہو گیا اور محض مالک کے مفہوم میں یہ آنے لگا۔ میں آیت جیسے قرآن مجید میں ہے کہ انا نحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون، اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم بھی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کسی میراث کے وارث نہیں ہے، کسی ترکے کے وارث نہیں، یہاں پہ مالک کے مفہوم میں ہے۔ تو دیکھیے لفظ تھا وارث، مطلب اس کا ایک یہ تھا کہ کسی ترکے کا وارث، کسی ترکے کا مالک ہونا، تو ترکے کا لفظ نکل گیا، صرف مالک رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمین و آسمان کے وارث کس مفہوم میں؟ اس کے مالک ہیں۔ تو یہی معاملہ میراث کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی میراث زمین و آسمان ہے، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ تو یہ زبان کے اندر اس طرح کی تجرید ہوتی رہتی ہے۔ تجرید کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ لفظ کا ایک مفہوم جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک مختصر مفہوم اس کے اندر رہ جاتا ہے، یعنی لفظ تھا مثال کے طور پہ کسی کا صاحب اقتدار کا جانشین ہونا، نیابت کرنا اور خود جانشین اس کے طور پہ ہو جانا، بلکہ اور یہ پھر اس کے اندر سے صرف اتنا رہے گا کہ جو جانشینی کا جو لفظ ہے وہ نکل گیا، یعنی مطلب نکل گیا اور محض صاحب اقتدار ہونے کا مطلب رہ گیا۔ اور یہی معاملہ میں نے آپ سے عرض کیا میراث کے لفظ کا ہے، وارث کے لفظ کا ہے۔ تو یہ تجرید ہوتی رہتی ہے، زبان سے واقف لوگ اس کو جانتے ہیں جب یہ تجرید ہوتی ہے اور اس کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس دراز نفسی کی وجہ کیا ہے، اتنا زیادہ باریکی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس کا جواب اگرچہ پہلے دے چکا ہوں، لیکن پھر سے واضح کر دوں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ خلافت کے اس کانسیپٹ ہی نے ہماری امت کے اندر یہ چیز جنم دی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی زمین میں خلافت قائم کرنی ہے۔ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے نائب اور جانشین ہیں، خدا کی خلافت جو ہے وہ آسمان پہ قائم ہے، اس کی ہم نے زمین پہ بھی خلافت قائم کرنی ہے۔ تو اس کانسیپٹ میں چونکہ یہ غلطی ہے کہ اس آیت سے ڈرائیو کیا گیا اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں نکلتا، اور نہ ہی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی زمین میں خلافت قائم کرنی ہے، اس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس 20ویں اور 21ویں صدی میں جو جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں احیاء دین کی، اس کے اندر خلافت کا قیام، خلافت کا نفاذ جو ہے وہ ایک بڑی اہم کڑی ہے مسلمانوں کے سیاسی ایجنڈے میں، اور وہ اسی مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ہم استاذ جاوید احمد غامدی کی اس تنقید کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آپ ان کی تنقید ان کی اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے تنقید کی ہے، مثال کے طور پر ان کی اپنی جو تفسیر ہے، جو ترجمہ اور تفسیر ہے البیان کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے یہاں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے سورہ بقرہ میں جب یہ پہلی مرتبہ آیا کہ کس طرح سے اس کا یہ ترجمہ غلط کیا گیا۔ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔